السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمارا 5واں لیکچر ہے اردو کا۔ میں آپ کا استاد پروفیسر عبدالمجید بزدار۔ 5ویں لیکچر میں ہمارے پاس شعری اصطلاحات ہیں۔ شعری اصطلاحات میں ہمارے پاس مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے۔ لفظ اصطلاح استعمال ہوا ہے تو پہلے اصطلاح کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصطلاح کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی لفظ اپنے لغوی معنی کی بجائے کسی ایسے مخصوص معنی میں استعمال ہو جس کے بارے میں ماہرین علم و فن متفق ہوں تو اسے اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح ٹرمینالوجی، ہر علم اور ہر فن کی اپنی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں جن کی مدد سے اس علم یا فن کو آسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ شاعری میں بھی کچھ اصطلاحات مروج ہیں، یعنی رائج ہیں، جن کو شعری اصطلاحات کہا جاتا ہے۔ سال اول کے نصاب میں صرف 4 اصطلاحات قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع شامل ہیں۔ ذیل میں ان پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، البتہ ضمنی طور پر ان اصطلاحات کا ذکر کرنا ضروری خیال کیا گیا ہے۔ پہلی اصطلاح ہمارے پاس مطلع ہے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب جب یہ بار بار بتاتا ہوں کہ عربی زبان کا لفظ ہے تو یہ دراصل ہمارا ایک MCQs ہے۔ سوال ہوگا مطلع لفظ ہے، آپشن ہوں گے عربی کا، فارسی کا، ہندی کا، اردو کا، تو آپ ٹک کریں گے عربی کا۔ قواعد کی روح سے اسم ظرف مکان ہے۔ لغوی معنی، یعنی جب ہم لغت کھولتے ہیں تو لغت میں ڈکشنری، انگریزی میں ہمارے پاس ڈکشنری ہوتی ہے، اردو میں ہمارے پاس لغت ہوتی ہے۔ لغت میں اس کے مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اصطلاحی طور پر غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ 2 مصروں سے مل کر شعر وجود میں آتا ہے۔ اب یہ پہلی مثال ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب یہ بر ہمارا قافیہ ہے، نہیں آتی ردیف ہے۔ ادھر ہمارا نظر قافیہ ہے، نہیں آتی ردیف ہے۔ اب یہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں تو یہ غالب کی ایک مشہور غزل ہے، یہ مطلع ہے۔ اس طرح ناصر کاظمی کی غزل ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ادھر خوشی، ادھر زندگی، یہ قافیہ ہے تو کی تکرار ردیف ہے۔ ایک اور مثال، پریشاں رات ساری ہے ستاروں تم تو سو جاؤ، سکوت مرگ طاری ہے ستاروں تم تو سو جاؤ۔ اس شعر میں ساری اور طاری ہمارے پاس قافیہ ہے ستاروں تم تو سو جاؤ، ہے ستاروں تم تو سو جاؤ کی تکرار ہمارے پاس ردیف ہے۔ اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے پہلا شعر کہا جائے گا، مطلع نہیں۔ کچھ غزلیں ہمارے پاس ایسی بھی ہوتی ہیں جس کا پہلا شعر مطلع نہیں ہوتا، اسے ہم صرف شعر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غزل ہے، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو، پھر زخم اگر مہکاؤ تو کیا۔ یہ ایسی غزل ہے جس کا پہلا شعر مطلع نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پہلے مصرے میں قافیہ ردیف کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے، نقیب، نقاب کشائی کرنے والا، پردہ اٹھانے والا۔ جس طرح نقیب بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتا ہے، اس طرح مطلع ایک ایسا آہنگ قائم کرتا ہے جس کی فضا میں باقی اشعار اپنا رنگ جماتے ہیں۔ غزل میں ایک سے زائد مطلع بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ سب مطلع شروع میں اور یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور انہیں مطلع ثانی، مطلع ثالث وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تمام مطلعوں کے بعد جو مطلع آتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 2 غزلیں ایسی ہیں جن میں ایک سے زیادہ شعر جو ہے نا وہ مطلع ہے۔ کون دنیا میں با وفا نکلا، یہ تمہاری زباں سے کیا نکلا۔ یہ وفا اور کیا، یہ ہمارے پاس قافیہ ہے، نکلا ردیف ہے۔ دوسرا شعر مطلع ہے، وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا، آ ہمارے پاس قافیہ، نکلا ردیف۔ میں نے جانا کہ مدعا نکلا، ادھر مدعا، یہ قافیہ ہے، نکلا ردیف ہے۔ اب یہ 2 شعر دونوں مطلع ہیں، پہلا شعر مطلع، دوسرا شعر حسن مطلع۔ کیونکہ اس میں صرف 2 ہی مطلع ہیں لہذا دوسرا شعر حسن مطلع ہوگا۔ اگر زیادہ مطلع ہوں تو آخری مطلع جو ہوگا وہ حسن مطلع کہلائے گا۔ اب یہ عام شعر ہے، بت کدا دیکھ کر ہوئی عبرت، میرے منہ سے خدا خدا نکلا۔ ایک اور غزل بھی ایسی ہے جس کا پہلا شعر مطلع ہے، دوسرا حسن مطلع اور تیسرا عام شعر غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اعتبار اور انتظار قافیہ ہے، کیا اور کیا ردیف ہے۔
اب یہ پہلا شعر مطلع ہے۔ دوسرا شعر، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ اعتبار اور شرمسار ہمارے پاس قافیہ ہے، اور کیا ردیف ہے۔ ایک اور شعر، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا۔ اب یہ ہمارے پاس تیسرا شعر حسن مطلع ہے، کیونکہ اس کے اندر پہلے مصرے میں بھی قافیہ ہے، ردیف بھی ہے، دوسرے مصرے میں بے قرار قافیہ ہے اور یہ ردیف ہے۔ یہ تین شعر مطلع کے پیمانے پر پورے اترتے ہیں، اور تیسرا شعر حسن مطلع ہے، کیونکہ اس کے بعد جو شعر آ رہا ہے اس کے پہلے مصرے میں قافیہ ردیف نہیں ہے۔ تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ ایک اور ہمارے پاس اصطلاح ہے مقطع، عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی کٹ جانے کی جگہ اصطلاحی طور پر غزل اور قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہتے ہیں۔ عام طور پر شعراء حضرات آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ شاعر کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی شعر کے اندر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے شرط ہے مقطع کی، تو مقطع وہ شعر کہلائے گا جس کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آخری شعر میں شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر کہلائے گا۔ تھینک یو پیارے بچوں، ایک اور لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔